بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ میری اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں۔ آج میں بات کرنے لگی ہوں سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں۔ سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو میں بات کروں گی، بینگ اے ایجوکیشنسٹ، سوشل سائنٹسٹ اور سائیکالوجی کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زبردست جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹس دے گا۔ شروع میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت جو ہے وہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت زبردست سلسلہ ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرائمری اسکول، اس کے بعد جو ہے وہ سینئر سیکنڈری اسکولز، پھر یونیورسٹی، کالجز یونیورسٹیز میں جب یہ سنگل نیشنل کریکولم کا سلسلہ جو ہے وہ رہے گا، تو اس صورت میں یہ کہ آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو کہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہیں وہ بہت فروٹفل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو میں بات کروں گی وہ یہ کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس جو یورپ کا ہے، اس میں یہ تھا کہ چونکہ ایک یورپی یونین بنی ہوئی ہے، ہم تو ایک کنٹری میں رہتے ہیں اور ہم ایک کنٹری میں جو ہے وہ ایک سلیبس کی بات کر رہے ہیں۔ یورپی یونین میں تمام کنٹریز میں جو ہے وہ ایک ہی جیسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہر کنٹری اپنی زبان اور ساتھ میں انگلش لینگویج، کیونکہ انگلش جو ہے وہ تمام یورپی یونین کے کنٹریز میں کمپلسری ہے، جو کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کی اپنی لینگویج جو ان کے کنٹری کی ہے، ساتھ میں وہ سلیبس جو کہ تمام کنٹریز میں جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، جو بیسک یا کمپلسری چیزیں ہیں وہ سب ایک ہی جیسی ہیں، وہ وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو چینج آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے جو کہ ایک فرانس کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ پیورلی میتھمیٹیکل بیس اسکول ہے، تو وہاں پر وہ میتھمیٹکس کی چیزیں کچھ ایکسٹرا ضرور پڑھا دیتے ہیں، لیکن بیسک کریکولم اس کا وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک جرمنی میں پڑھ رہا ہے اور وہ میوزک اسکول ہے، تو اس میں یہ کہ وہ میوزک کی کچھ چیزیں ایکسٹرا ضرور ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ سلیبس یا کریکولم ایک ہی ہوتا ہے بچوں کا۔ اسی طرح جو ہے وہ ویانا میں اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ اسپین میں پڑھتا ہے، اٹلی میں پڑھتا ہے، وہ سب یوں ہی ہوتا ہے کہ اگر اسکول کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے تو وہ اس اسپیشلائزیشن کے لیے کچھ چیزیں ایکسٹرا پڑھا دیتے ہیں، لیکن بیسک کریکولم یہی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ کسی ایک کنٹری سے، کیونکہ وہ یونین ہے اور وہ ایک طرح سے جو ہے وہ سب ایک ہی یونین میں رہ رہے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے یا اس کی فیملی شفٹ کرتی ہے کسی دوسرے کنٹری میں، تو اس بچے کو فرق نہیں پڑتا جب وہ اسکول میں جاتا ہے، تو بیسک سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں اور انگلش کمپلسری ہوتی ہے، اور صرف تھوڑا سا لینگویج کا فرق آتا ہے، اور لینگویج کا فرق بھی یہ ہوتا ہے کہ قریب کے کنٹریز میں ایک دوسرے کی لینگویج جو ہے وہ ایک لینگویج کے طور پر کمپلسری ہوتی ہے جو بچوں نے سیکھنی ہوتی ہے۔ جیسے میرے بچے تھے کہ وہ ویانا میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک بچے نے فرینچ سیکھی تھی اور انگلش سیکھی تھی، ساتھ وہ جو ہے وہ جرمن میں پڑھ رہے تھے، تو اس طرح 2-3 لینگویجز جو قریب کے کنٹریز جو کہ یونین میں شامل ہیں وہ بھی سکھائی جاتی ہیں، تو بچوں کو ان کا کریکولم ایک ہے۔ انگلش انہوں نے ویسے ہی سیکھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ وہاں کمپلسری ہے، اور ساتھ میں 2 یا 3 لینگویجز جو ہیں وہ بھی انہیں سیکھنی ہوتی ہیں، تاکہ اگر وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جائیں تو وہ ایزیلی جو ہے وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سیم بالکل اسی طرح اب پاکستان میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت فروٹفل ہوگا، آہستہ آہستہ یہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹس دے گا۔ اچھا، ان اچھے ریزلٹس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے ایکویلٹی کی۔ ایکویلٹی کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ملک میں ایک تقسیم جو ہے وہ موجود تھی کہ پرائیویٹ اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہے، گورنمنٹ اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھتے تھے، اور جو گورنمنٹ اسکول کے بچے تھے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ان کے بیسک تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں اور انہوں نے ایک ہی سلیبس پڑھنا ہے، ایک ہی کریکولم پڑھنا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے تمام ٹیچرز کو سکھانا بھی آسان ہو جائے گا، ٹیچرز کے اورینٹیشن یا ٹریننگ کورسز بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ پرائیویٹ اسکول اپنے جو ٹریننگ کورسز ہیں یا جو پیٹرن انہوں نے ٹیچنگ لرننگ کا بنایا ہے وہ ان کا ڈیفرنٹ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی سلیبس پڑھانا ہے، گورنمنٹ اسکول والوں نے بھی وہی سلیبس پڑھانا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں کس طریقے سے یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے جو ہے وہ جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں اس میں عموماً یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جی یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہاں کا تو سلیبس اس طرح کا ہے، تو ہمیں اس ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے، گورنمنٹ اسکولز میں ٹریننگ کے لیے اس ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے۔ اب اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ایجوکیشنسٹ ہے اور جو بھی ٹیچنگ لرننگ اور اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ نالج دے سکتا ہے، ویدر وہ پرائیویٹ اسکولز میں ہو،
ویدر وہ گورنمنٹ سکولز میں ہوں تو وہ پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بینگ اے سوشل سائنٹسٹ جو سب سے بڑی چیز ہے، ایک تو یہ کہ ایکویلٹی ہوگی کہ بچے ایک ہی جیسا سلیبس پڑھیں گے، ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر جو موجود ہیں وہ ایک ہی طرح کی ایفرٹس کریں گے، ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ جو انوینٹ ہوں گے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں، چاہے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز دیکھ رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں جگہوں کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان کو ساتھ لے کے پرائیویٹ اداروں میں بھی چلا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ کے بھی۔ اور ایک اسپیشلی آپ پیرنٹس کا دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، جو کلاس سسٹم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسپیشلی اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے بچے ہیں، کچھ پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں۔ جب یہ بچے کسی ایونٹ پہ ملتے ہیں جو کہ قریبی کلوز فرسٹ کزنز ہیں یا سیکنڈ کزنز ہیں، کسی ایونٹ پہ ملتے ہیں تو وہ بچپن میں ہی تقسیم ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ جی ہمارا تو سلیبس اور ہے، ہم تو میتھس ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس تو سائنس یہ والی ہے، اور وہ پھر ان کی باتوں، ان کا جو فوکس ہے وہ ان کے اسکول، ان کی باتیں، ان کے فرینڈس، تو وہ اس فوکس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہیں وہ الگ اپنی بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا اسکول، ان کا سلیبس، ان کا کریکولم سب چینج ہے۔ گورنمنٹ اسکولس کے بچے الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہی چیز آگے جا کے ایک طبقاتی تقسیم میں چلی جاتی ہے۔ پیرنٹس کا فوکس ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جب بچوں کی انٹرسٹ جن بچوں کے ساتھ ہوگی کہ یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ میتھس، سائنس، فزکس پہ بات کر سکتے ہیں، یہ بچے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ اسکول یا کسی اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کا تو ہمارے طرح انٹرسٹ نہیں ہے، ٹیچنگ لرننگ نہیں ہے، تو ہماری انٹرسٹ بھی ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر پیرنٹس بھی عموماً بچوں کو فوکس کرتے ہیں۔ جو بچوں کے فرینڈز ہیں، جن سے بچے ملنا چاہتے ہیں، جن سے بچے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر انہی سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتے ہوتے ہمارا معاشرہ دو طبقات میں، بچوں کی پرائمری لیول سے لے کر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن تک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ بچوں کی انٹرسٹ، ان کی ٹیچنگ لرننگ، ان کی پڑھائی، ان کا سلیبس ڈیفرنٹ ہے، اور وہ پرائمری یعنی بچپن کی ایج سے، حالانکہ پہلے بچے سب اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ان کی انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، وہ ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پھر پیرنٹس ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پھر کلاس سسٹم بن جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں جی، یہ گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں، اور یہ تفریق اوپر تک ہمارے معاشرے میں رہتی ہے۔ لیکن جب سارے بچے ایک ہی سلیبس پڑھیں گے، ایک ہی جو ہے وہ جو ان کو پڑھانے کے لیے جو بھی میتھس ہے، یا ان کو جنرل سائنس پڑھا رہے ہیں، ریلیجن پڑھا رہے ہیں، اردو، انگلش، سب، تو وہ ان کی انٹرسٹ بھی ایک ہی جیسی ہوں گی، ان کی ڈسکشن بھی ایک ہی جیسی ہوں گی، وہ ایک ہی طرح بتائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہم نے۔ تو یہ طبقاتی تقسیم جو ہے نا، یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی، ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جب سٹیپ وائز ہم آگے کی طرف جائیں گے تو یہ چیز بہت حد تک ہمیں جو ہے وہ بینیفٹ دے گی۔ پھر بچے جو ہیں اکثر ان کے پیرنٹس کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ ان کا اگر اسکول چینج ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کریکولم جو وہ ایک جگہ پر پڑھ رہے تھے دوسری جگہ بھی وہی کریکولم جو ہے وہ انہیں پڑھنے کے لیے ملے گا، یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم عموماً ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ریسرچز کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کا سسٹم ہے وہ کیا ہے، سلیبس کیا ہے، گورنمنٹ اسکولز میں کیا ہے، پھر ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کوالٹی بہتر کرنے کے لیے سجیشنز دے سکیں۔ اس طرح ہماری ریسرچز جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں جانے کے بجائے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی سلیبس ہے، بچوں نے ایک ہی کریکولم پڑھنا ہے، اب ہم ایک ہی ریسرچ کریں گے، اور جو ہمیں ڈیٹا ملے گا ہم امپروومنٹ کے لیے زیادہ بہتر سجیشنز دے سکیں گے، کیونکہ یہ دیکھیے کہ جب چیزیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوں، دو سلیبس کو پڑھانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈز یوز کیے جا رہے ہوں، تو ہماری جو کوشش ہے اور یہ کاوش ہے کوالٹی کو بڑھانے کی، وہ دو جگہوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک ہی پاتھ ہے اور ایک ہی سلیبس کو پڑھانا ہے تو ٹیچنگ لرننگ کی امپروومنٹ کے لیے جو ہماری کاوش ہے، جیسے ہم 50% کاوش جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سسٹم کے بارے میں لگاتے تھے، 50% گورنمنٹ اسکول کی امپروومنٹ کے لیے، اب وہ 100% ایک ہی بات پر جائے گی، اور ٹیچنگ لرننگ کے میتھڈ، کریکولم کو بہتر کرنا، کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ کلاس روم سیٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ ان کا کریکولم ایک ہے تو سارا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ کریکولم جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ کا سارا محور ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہماری جو 50% ایک سائڈ پہ کاوش کوالٹی کے لیے ڈیوائیڈ ہوتی تھی، 50% دوسری طرف، اب 100% ایک ہی بات پر ہوگی، تو ایجوکیشن میں زیادہ بہتری آئے گی، زیادہ بہتر پڑھانے کے طریقے، زیادہ بہتر کریکولم کی ایڈجسٹمنٹ، زیادہ بہتر جو ہے وہ کلاس روم سیٹنگ، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اسیسمنٹ، ایویلیویشن، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک پاتھ ہے، اب اس پاتھ کے بارے میں ہم نے سب نے مل کر سوچنا ہے۔
اچھا اس کے علاوہ ٹیچرز کی بھی کہ ٹیچرز کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک اسکول چھوڑ کے دوسرے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں انہیں یہاں پہ تو ہم نے ڈیفرنٹ سلیبس پڑھانا ہے، تو اس صورت میں ان کی کاوش بھی کئی پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے کہ ایک اسکول کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹیچنگ لرننگ کے لیے تیار کرتے ہیں، پھر کسی اور سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ایک ہی سسٹم ہے، وہ کہیں بھی چلے جائیں تو ایک ایکسپیرینس ٹیچر جو ہے وہ اسکول نمبر 1 میں بھی یعنی اے اسکول میں بھی ایک ہی کریکولم کو پڑھا کے ایکسپیرینس لے رہا ہوگا، اسی کو وہ اسکول بی میں پڑھائے گا، اسی کو اسکول سی میں پڑھائے گا، اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے جس میں شروع میں اس نے کچھ چیزیں سیکھیں، ان میں کچھ جو ہے وہ چیزیں اسے لگیں امپروو کرنی چاہیے، تو وہ دوسرے اسکول میں بھی چلا گیا تو وہ امپروو کر لے گا، اور وہاں بہتر میتھڈ پہ تیسرے اسکول میں چلا گیا تو ان کو اور امپروو کر لے گا۔ تو وہی بات آ گئی کہ کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی جب ہماری تمام کاوشیں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہوں گی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہماری جو طبقاتی تقسیم ہے جو کہ ہمیں بظاہر لگتی ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول اور یہی انڈیویجولز اور یہی بچے بڑے ہو کے انڈیویجولز بنتے ہیں، تو جب یہ تقسیم ختم ہو جائے گی تو خود بخود ہمارا معاشرہ اور ہمارا کنٹری ایک یونٹی کی طرف آ جائے گا، اور جب ہم یونٹی میں آ جائیں گے تو اس صورت میں ہماری کوالٹی بھی بہتر ہوگی کہ ہم ایک ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، ایکویلٹی برابری بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو اسکول ہیں ان میں ٹیچرز کی ٹریننگ، ٹیچرز کی جو ہے پڑھانے کا سلسلہ وہ سب امپروو ہو جائے گا، اور اس صورت میں ہم ایک بہتر جو ہے سیٹ اپ بنا سکیں گے، اور یہ بہت ساری فرسٹریشنز جو طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر کوالٹی کے جو مسائل ہیں، جو ایکویلٹی کے مسائل ہیں، یہ اس سلسلے میں حل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلیبس جو سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے، یہ انشاءاللہ ورک کرے گا تو ہمارا ملک جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ بہت ساری فروٹفل ایکٹیویٹی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف یہ سلسلہ لے کے جائے گا۔ تھینک یو۔